ایک مرتبہ میرے آقا سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت، نبیوں کے امام دو جہاں کے سلطان، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ کسی جگہ تشریف لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں پڑاؤ کا وقت ہوا۔ قافلے کو اعلان کیا گیا کہ قافلے والے اب رک جائیں، کسی غزوے پر شرکت کرنی تھی، کسی میدان جنگ میں جانا تھا۔ اعلان ہوا کہ قافلے والے رک جائیں، کسی نے کھانا پینا ہے تو وہ کھا پی لے، اور طبی حاجات ہیں تو اپنی حاجات سے فارغ ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، وہ صحابہ کہ جن کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ عظیم الشان صحابہ کی جماعت جب رکتی ہے تو اپنے توشہ دان کھولتے ہیں، اپنا قافلے کے اندر جو ساز و سامان والا توشہ دان تھا اسے کھولا تو صحابہ کے پاس روٹیاں تو تھی لیکن سالن کوئی نہیں تھا۔ یہ صحابہ وہ عظیم جماعت جو قطعی جنتی ہیں اور میرے مصطفیٰ کے ایسے عاشق ہیں کہ کائنات میں ان کی مثال ہی نہیں ملتی۔ اور جا کہاں رہے تھے؟ جہاد میں، غزوے میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن حال یہ تھا کہ روٹی تھی، سالن کوئی نہیں تھا، مگر کسی صحابی کی زبان پر شکوہ بھی نہیں تھا، کمپلین بھی نہیں تھی، شکایت بھی نہیں تھی کہ حضور ہم آپ کے ساتھ جہاد میں جا رہے ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے جا رہے ہیں، ہمارے پاس روٹی ہے، کھانے کے لیے سالن نہیں ہے۔ یہ صحابہ کی جماعت ایسی ہے، کسی کی زبان پر یہ شکوہ نہیں ہے، زبان پر یہ شکایت نہیں ہے، زبان پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف روٹی تھی، پھر بھی وہ راضی تھی اللہ سے۔ اور ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی زبانوں پر شکوے ایسے کہ زبان شکایتیں کرتی نہیں تھکتی۔ اور بھائی غور تو کر، اللہ نے تجھے کیسی انعامات، کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، اپنی ذات پر غور کر۔ اگر تیرے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اللہ نے تجھے اتنی ساری اور نعمتیں تو عطا فرمائی ہیں، کبھی ان نعمتوں پر شکر کر، اور ایک نعمت کے نام ملنے پر شکایت نہ کر، شکوہ نہ کر، صبر کا دامن پکڑ، صبر سے کام لے۔ اور جو صبر سے کام لیتے ہیں پھر اللہ ان کی کیسی غیبی امداد فرماتا ہے، اللہ ان کی کیسی مدد فرماتا ہے، اللہ ان کے ساتھ کیسا جو غیب و سلوک کرتا ہے۔ حضرات گرامی، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، کھانے کو روٹی ہے، سالن نہیں ہے، لیکن زبان سے کسی نے شکایت نہیں کی، زبان سے کسی نے شکوہ نہیں کیا۔ اتنے میں ایک شہد کی مکھی میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آتی ہے، کانوں میں آ کے گنگناہٹ پیدا کرتی ہے، اپنے پروں کی آواز پیدا کرتی ہے۔ شہد کی مکھی جب
गुनगुनाहट पैदा करती है तो अजीब सी आवाज़ होती है। वो शहद की मक्खी आके गुनगुनाती है। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये शहद की मक्खी क्या अर्ज कर रही थी। सहाबा का ईमान देखें, अकीदा देखें। सहाबा भी जानते हैं कि मेरे आका अलैहि सलातो वस्सलाम सब की बोलियां जानते हैं। वो पत्थरों की बोलियां भी जानते हैं, वो दरख्तों की बोलियां भी जानते हैं, वो इंसानों की बोलियां भी जानते हैं, वो जानवरों की बोलियां भी जानते हैं, वो परिंदों की बोलियां भी जानते हैं, वो हशरातुल अर्द की बोलियां भी जानते हैं। मेरे आका सब की बोलियां जानते हैं। वो सहाबी अर्ज करते हैं, करीम महबूब ये मक्खी क्या अर्ज कर रही थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये शहद की मक्खी अर्ज कर रही थी कि महबूब आप अपने सहाबा के साथ हमारी इस वादी से जा रहे हैं और आपके सहाबा की हालत ऐसी है कि उनके पास खाने को रोटी तो है लेकिन सालन कोई नहीं है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम शहद की मक्खियाँ करीब ही हमारा छत्ता है और उस छत्ते के अंदर शहद मौजूद है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम बड़ी बेचैन हैं कि आपके सहाबा रोटी तो है सालन कोई नहीं है। करीम महबूब हम शहद का छत्ता उड़ा के नहीं ला सकती, आप किसी को हमारे साथ भेजें वो शहद ले आए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को भेजा। फरमाया अली जाओ, इनके साथ जाओ और शहद ले आओ। मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेरे खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जाते हैं, शहद ले आते हैं, शहद का छत्ता ले आते हैं। सहाबा ने उस साफ और शफाफ शहद के साथ रोटी खाई, फिर वही मक्खी या कोई और मक्खी सहाबा फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई और आके फिर गुनगुनाहट करने लगी, परों के साथ आवाज़ पैदा करने लगी। जब वो चली गई, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा अर्ज करते हैं, करीम महबूब अब बताएं अब ये मक्खी क्या कह रही थी, आप बताएं अब ये मक्खी क्या अर्ज कर रही थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैंने इस शहद की मक्खी से पूछा था, हमें बताओ तुम शहद कैसे तैयार करती हो, ये शहद कैसे बनता है, इसके लिए कौन सा तरीका अपनाती हो। वो शहद की मक्खी अर्ज करती है, करीम महबूबा हम दूर दराज का सफ़र करती हैं, हम जंगलों में भी जाती हैं, हम बागों में भी जाती हैं, फूलों का रस चूसती हैं, फूलों का रस चूस के लाती हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ा डिफ़िकल्ट, बड़ा अमेजिंग सवाल किया। कहा शहद की मक्खी ज़रा बताओ, ये फूलों का रस मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, कुसैला भी होता है। देखे ना, गुलाब की पत्तियाँ तो हम खा लेते हैं, लेकिन चंबेली वगैरह का जो रस होता है वो बड़ा कड़वा होता है, वो खाया नहीं जाता। कहा ऐ शहद की मक्खी, फूलों का रस तो कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है, लेकिन जब शहद बनाया जाता है, जब शहद तैयार हो जाता है, शहद का नाम ही आए तो मुंह बड़ा मीठा हो जाता है। ये मीठा कैसे हो जाता है, ये मीठा कैसे हो जाता है, ये शहद, ये जो रस है ये कड़वा भी होता है, कुसैला भी होता है, ये मीठा कैसे हो जाता है। वो शहद की मक्खी अर्ज करती है, महबूबा जब हम फूलों का रस चूस के आ रही होती हैं, अपने शत्तों की तरफ आ रही होती हैं, तो जो हमारी सरदार है, जिसे कोइन भी कहते हैं, जिसे मालिका कहते हैं, वो आते हुए ऊंची आवाज़ से दरूद पढ़ना शुरू करती है। जब उसे दरूद पढ़ते हुए सारी मक्खियाँ सुनती हैं, वो सारी दरूद पढ़ना शुरू कर देती हैं। अल्लाह उस दरूद की बरकत से वो जो रस कड़वा होता है, कुसैला होता है, उसको इतना मीठा कर देता है कि वो शहद बन जाता है, इतना मीठा कर देता है कि वो शहद बन जाता है। इस वाक़े से बहुत सारी बातें हमारे सीखने को है। ऐ मेरे बरादरान इस्लाम,
بہت ساری چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں۔ دیکھیں شہد کی مکھیاں، ایک سائنسی بات بھی عرض کرتا چلوں، یہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں ان کا فارمولہ کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ یہ جو شہد تیار ہوتا ہے اس شہد کا سارا فارمولہ ایک کوئن بھی ہوتی ہے، ایک ملکہ ہوتی ہے ان مکھیوں کی، اس کے گرد گھومتا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں آسٹریلیا گیا تو وہاں انہوں نے شہد کے فارم بنائے ہوئے تھے باقاعدہ، جیسے ہمارے یہاں پھلوں کے باغات ہوتے ہیں اس طرح شہد کا انہوں نے جو ایک فارم بنایا ہوا تھا۔ کہتے میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو مکھیاں آتی ہیں شہد تیار کر کے چلی جاتی ہیں، یہ شہد تم کیسے لیتے ہو؟ یہ شہد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بالکل سمپل سا کام ہے، ہم ایک کوئن بھی جو ملکہ ہوتی ہے ان مکھیوں کی ان کو خریدتے ہیں اور ان کو خرید کر چھتے میں ڈالتے ہیں، اور قدرت کا یہ طریقہ ہے کہ اس سردار جو ملکہ ہے اس کو جب شہد کے چھتے میں ڈالتے ہیں تو 2 کلومیٹر ارد گرد کے اندر جتنی مکھیاں ہوتی ہیں وہ خود بخود وہاں جمع ہو جاتی ہیں، وہ خود بخود وہاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے شہد لینا ہوتا ہے تو ہم اس کوئن بھی کو شہد کے چھتے سے نکالتے ہیں، باقی مکھیاں خود بخود چلی جاتی ہیں، تو اس طرح شہد تیار ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج سائنس جہاں پہنچی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہی بتا دیا کہ جب شہد کی مکھیاں رس چوس کے آتی ہیں تو سردار مکھی درود پاک پڑھنا شروع کرتی ہے تو ساری درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس درود پاک کی برکت سے اللہ اس رس کو جو کڑوا ہوتا ہے، جو کسیلا ہوتا ہے، مٹھاس میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اس کو مٹھاس میں بدل دیتا ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں، آج سائنسدان ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ شہد میں ہر بیماری کی شفا ہے، اور میں کہتا ہوں شفا کیوں نہ ہو، قرآن بھی کہتا ہے کہ شہد میں ہر بیماری کی شفا ہے، اور یہ شفا کیوں نہ ہو کیونکہ یہ شہد تیار ہی درود پاک پڑھ کے ہوتا ہے، یہ شہد تیار ہی درود پاک پڑھ کے ہوتا ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں کہ جب شہد کی مکھی رس چوس کے کڑوا کسیلا رس چوس کے درود پاک پڑھے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جو گناہوں کی کڑواہٹ ہے، جو بدعمالیوں کی کڑواہٹ ہے، جو اللہ کی نافرمانیوں کی کڑواہٹ ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات چھوڑنے کی کڑواہٹ ہے، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر درود پاک کو نافذ کر لیں تو یہ ساری کڑواہٹ ایمان کی مٹھاس میں بدل جائے گی، یہ ایمان کی مٹھاس میں بدل جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں درود پاک لازمی پڑھا کریں، محبت سے، ذوق سے۔